قلم کو ہتھکڑی عرفان صدیقی 6 اگست 2019 بارگاہ عدل میں صرف تھانے کی حراست گاہ میں وقت چونٹی کی رفتار سے چل رہا تھا۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ کمرے کے کھلے دروازے کے باہر پولیس اہلکاروں کی نقل و حرکت بڑھ رہی تھی۔ میں اس سوچ میں غلطاں تھا کہ عدالت کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا جا رہا، اب تک FIR کیوں نہیں دکھائی جا رہی، کیا اس میں قانون کرایہ داری کے علاوہ کوئی اور سنگین جرم بھی ڈالا جا رہا ہے۔ میں اسی ادھیڑبن میں تھا کہ ایک اہلکار نے چلنے کا حکم دیا۔ کمرے کے عین باہر ایک پریزن وین لگ چکی تھی۔ ہم اطاعت گزار ملزموں کی طرح اپنے کپڑوں اور ادویات کے تھیلے اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھے۔ یہ چیزیں صبح ہی گھر سے آئی تھیں۔ گاڑی کے آس پاس متعدد سینئر اور جونیئر اہلکار جمع تھے۔ ایک جوان 2 منہ والی ہتھکڑیوں والی زنجیر تھامے کھڑا تھا۔ اسے حکم ملا ہتھکڑی ڈال دو۔ میں نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور دونوں بازو آگے کر دیے۔ اس نے ہتھکڑی کا ایک حلقہ میری دائیں کلائی میں ڈال دیا اور چابی سے کسنے لگا، یہاں تک کہ فولادی کڑی میری ہڈیوں میں دباؤ ڈالنے لگی۔ منسلک ہتھکڑی کا دوسرا حلقہ جاوید کی بائیں کلائی میں ڈال کر چابی کس دی گئی۔ ہم دونوں کے ہاتھ اور کلائیاں ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ نقل و حرکت کے لیے صرف میرا بایاں ہاتھ رہ گیا تھا۔ اس کیفیت میں خاصی اونچی پریزن وین میں سوار ہونا کافی مشکل لگا۔ ہتھکڑی میں جکڑا ایک نوجوان پہلے ہی وین کے کونے میں سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھتے سینئر پولیس افسر نے آواز لگائی، 6 بندے سوار ہو جاؤ۔ 6 بندوق بردار اہلکار اچھل کر گاڑی میں سوار ہوتے ہیں۔ میرے بائیں ہاتھ دروازے کے قریب اور 3 ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہماری ہتھکڑیوں کی لمبی زنجیر تھامے ایک سپاہی عین ہم دونوں کے مد مقابل بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور آواز لگی، ٹاٹ نیچے گرا دو۔ وین کے عقبی حصے کا ٹاٹ نیچے گرا دیا گیا۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ میں برسوں سے اسلام آباد میں مقیم ہوں، لیکن مجھے کچھ اندازہ نہ ہو پایا کہ ہماری منزل کیا ہے۔ میں نے پتہ چلانے کی کوشش بھی نہ کی تھی، نہ کسی سے پوچھا، نہ وین کی سلاخوں سے تاک جھانک کی کوشش کی۔ منزل نامعلوم ہو تو راستوں سے کیا لینا دینا۔ خاصی دیر بعد یکے بعد دیگرے 2 پھاٹک کھلے۔ وین رکی، مسلح اہلکار پہلے اتر کر مستعدی سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ہمارا زنجیر بردار اور اس کے ساتھ ہی ہم اترے۔ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہم دونوں آگے آگے تھے اور زنجیر بردار لوہے کا لمبا سنگل لیے ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہاں میرے کچھ عزیز دوست اور درجن بھر وکلا پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں میرا چھوٹا بیٹا، جوان سال پوتا اور داماد بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ صبح سے پولیس ہمیں صحیح جگہ نہیں بتا رہی کہ کہاں پیش کرنا ہے۔ اس وقت بھی میڈیا 2 مختلف جگہوں پر کھڑا ہے۔ اسی لمحے خاتون اسسٹنٹ کمشنر اور ڈیوٹی مجسٹریٹ بھی اپنے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ذرا دیر بعد ہمیں ہتھکڑیوں سمیت مجسٹریٹ صاحبہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ وکلا بھی اندر آ گئے۔ ہماری زنجیر بھی اب اہلکار نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی، جو عین ہماری پشت پر کھڑا تھا۔ مقدمہ پیش ہوا۔ وکلا نے قانونی دلائل شروع کیے۔ اہم نکتہ یہ تھا کہ مذکورہ مکان تو میرا ہے ہی نہیں۔ مجسٹریٹ صاحبہ نے پوچھا، ملکیت کا کوئی ثبوت؟ مکان کی رجسٹری، پلاٹ کی الاٹمنٹ اور CDA کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا۔ وکلا کی ایک دلیل یہ تھی کہ قانون کے تحت سیکشن 144 کے حوالے سے کوئی پولیس اہلکار FIR دینے کا مجاز ہی نہیں۔ انہوں نے اعلیٰ عدالتوں کے نظائر بھی پیش کیے۔ وکلا کا اصرار تھا کہ اس جھوٹی اور بے بنیاد FIR کو مسترد کرتے ہوئے کیس ڈسچارج کر دیا جائے۔ اسی دوران میں نے جج صاحبہ سے کچھ کہنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے مرحمت فرما دی۔ میں نے کہا، میڈم مجھے نہیں معلوم کہ پولیس والوں نے شعوری طور پر میرے دائیں ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی ہے یا ایسا نادانستہ طور پر ہو گیا ہے۔ میری عمر اس وقت 76 سال ہے۔ ہتھکڑی والا ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے میں نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے دائیں ہاتھ کا رشتہ قلم، کاغذ، کتاب اور تختہ سیاہ پر لکھنے والے چاک کی ایک ڈلی سے رہا ہے۔ مجھے اپنی ذات کی نہیں، اس ہاتھ کی تذلیل کا بہت دکھ ہے۔ آپ کے سامنے سارے کاغذات پڑے ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جس گھر کا کرایہ نامہ داخل نہ کرنے کا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے، اس سے میرا کیا تعلق واسطہ ہے۔ یہ گھر میرے 50 سالہ بیٹے کا ہے، جو 20 سال سے بیرون ملک روزی کما رہا ہے۔ معاہدہ میرے بیٹے اور کرایہ دار کے درمیان ہوا ہے۔ اس میں میرا نام صرف میرے بیٹے کی ولدیت کے طور پر آیا ہے۔ میں نے 26 سال درس و تدریس کے شعبے میں گزار دیے، کم و بیش 3 نسلوں کو علم سے آراستہ کیا، اتنا ہی عرصہ صحافت سے وابستہ رہا۔ مجسٹریٹ صاحبہ بولیں، جی ہاں میں آپ کو جانتی ہوں اچھی طرح۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، میڈم آپ کو اس دفتر میں بیٹھے کچھ عرصہ ضرور ہوا ہوگا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس نو کے مقدمے میں کسی کو اس طرح آدھی رات کے وقت توہین امیز انداز میں گھر سے اٹھایا اور پھر آپ کے سامنے ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا ہو؟ کوئی ایک کیس؟
اگر آپ کو یاد نہیں تو ان پولیس والوں سے پوچھئے کہ انہوں نے اس جرم میں اب تک کتنے افراد کو دہشت گردوں کے انداز میں گرفتار کیا، انہیں ہتھکڑیاں ڈال کر عدالتوں میں پیش کیا ہو۔ جج صاحبہ نے میری معروضات نہایت توجہ سے سنی۔ پولیس سے کہا مجھے بغلی کمرے میں بٹھا دیں۔ انہوں نے ہتھکڑی اتارنے کا حکم نہ دیا اور فیصلے کے لیے کمرہ بند ہو گئیں۔ آدھ گھنٹے بعد انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے ہمیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ وکلا ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نوعیت کی FIR پر 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا مشق وکلا کی طویل پیشہ ورانہ زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ اسی دوران وکلا میں سے کسی نے زنجیر بستہ ہاتھ میں قلم والی تصویر بنائی، نیٹ پر ڈالی اور پھر ملک کے طول و عرض میں ایک نگار خانہ کھلتا چلا گیا۔ وکلا نے فوری طور پر ضمانت نامے داخل کیے۔ پولیس نے حکم صادر کیا۔ زنجیر بردار نے زنجیر کھینچی۔ پریزن وین سٹارٹ ہو گئی۔ میں بمشکل سوار ہوا۔ وکلا نے نعرہ زنی کی۔ گاڑی نے تیزی سے جست لگائی اور روانہ ہو گئی۔ جاری ہے۔